اس نے سندرشنا کو بچانے کے لیے آخری حد تک چلے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن ارملا اس کھیل میں کہاں سے آ گئی؟ اس کے ذہن میں اچانک ہی ایک تجسس کلبل آیا۔ اوہ، تو یہ بات ہے! اسے میجر شرما نے ہی اس کے ساتھ چپکایا ہوگا تاکہ جوابی اقدام اور سلیم کی اصلیت سے آگاہ ہوتا رہے۔ ٹھیک ہے ارملا، دیکھتا ہوں تمہیں بھی، اس نے دل ہی دل میں کہا اور مسکراتا ہوا سدرشنا کی طرف اس طرح بڑھا کہ اس کی پیٹھ ارملا کی طرف تھی۔ اپنی دائیں آنکھ کو اس نے پورے زور سے دبا کر اسے یہ تاثر دیا کہ ارملا کے سامنے وہ کھل کر بات نہیں کرے گا، اور ان کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ دیکھو ڈارلنگ، خواہ مخواہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میرے خیال سے تمہیں ڈسپلن تو اوبے کرنا ہی چاہیے۔ خواہ مخواہ جذباتی نہ بنو۔ لیکن یہ کرنل جوشی کیسے ایکسیڈنٹ ہوا ان کا؟ او مائی گاڈ، وہ تو بہت گریٹ آدمی تھے، بہت گریٹ آدمی۔ او مائی گاڈ، مجھے بہت دکھ ہوا ہے، اس نے کفِ افسوس ملتے ہوئے کہا۔ ہیلی کاپٹر کریش ہو گیا؟ اس کے بجائے سندرشنا نے جواب دیا، ہاں، ابھی خبریں اخبارات میں نہیں آئی، اگر آئی بھی ہوں تو ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ بہت بڑا نقصان ہے دیش کا، بہت بڑا نقصان ہے۔ میں نے اس سے ایک دو ملاقاتیں بھی کی تھی، وہ واقعی ہمارے ہیرو تھے، ہیرو۔ دوبارہ اس نے اپنے جذبات ارملا تک پہنچانا ضروری سمجھا۔ اس کے آنکھ کے اشارے سے اب سدرشنا کو بھی خاصا چوکس کر دیا تھا۔ چلو چھوڑ دو یار، تم بھی کہو گے ہر وقت مار داڑ کی باتیں، اس نے خود کو نارمل کرتے ہوئے کہہ دیا۔ اور کیا بھگوان جانے یہ کیسی نوکری ہے بھائی، مجھے تو بالکل پسند نہیں۔ تم جیسی سندری کو تو لوگوں کے دلوں پر راج کرنا چاہیے تھا، اور تم بن گئی ہو ہنٹر والی۔ اور آپ بھی میڈم، آپ کو بھی۔ اس نے ارملا کی طرف دیکھ کر اپنا فقرہ مسکراتے ہوئے ادھورا چھوڑ دیا۔ ناٹی بوائے۔ ارملا نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا اور اس کے لیے چائے کا بندوبست کرنے کے لیے باہر آ گئی۔ اس کے باہر جاتی ہی سدرشنا نے کچھ کہنے کے لیے ابھی منہ کھولا ہی تھا جب اس نے اچانک سدرشنا کے منہ پر آہستہ سے ہاتھ رکھ کر اسی انگلی کے اشارے سے چپ رہنے کو کہا، اور اپنا منہ اس کے کان کے قریب لے جا کر حیران پریشان سدرشنا کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ جب سے تم ٹکرائی ہو میں مسلسل جاسوسی فلمیں دیکھ رہا ہوں۔ عین ممکن ہے یہ کمرہ میجر شرما نے ہمارے عزائم جاننے کے لیے بک کروایا ہو۔ اس موضوع پر کوئی بھی بات اکیلے میں اور کھلی فضا میں ہوگی۔ سدرشنا نے اس کی طرف اس طرح حیرت سے دیکھا جیسے اچانک سلیم کے سر پر سنگ نکل آئے ہو، پھر اچانک ہی اس سے لپٹ گئی۔ اچھا بھائی، تم لوگ چائے پیو اور نارمل ہو جاؤ، میں ذرا دوسرے معاملات دیکھ لوں کیونکہ مجھے آج رات واپس بھی جانا ہے۔ ارملا نے جو اندر آ چکی تھی چائے کے 2 مگ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تھینک یو سویٹ ہارٹ۔ سلیم نے مگ پکڑتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر آنکھ دبائی اور ارملا سسکاری لے کر مسکراتی ہوئی باہر چلی گئی۔ ایسی خوبصورت جگہ پر کمرے میں قید ہو کر بیٹھے رہنا مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا، آؤ باہر کھڑے ہو کر چائے پیے۔ اس کے جاتے ہی سلیم نے سدرشنا کی طرف دیکھ کر مخصوص اشارہ کرتے ہوئے کہا، چلو، کہہ کر وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ دونوں اپنے کمرے کے سامنے والے لان میں ایک محفوظ جگہ پر بیٹھ گئے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ میں نے ساری زندگی جھک ہی ماری ہے۔ تم تو اچھے بھلے جاسوس ہو بھائی، کس کے لیے کام کر رہے ہو؟ سدرشنا نے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے آخری فقرے کے آخری حصے نے ایک لمحے کے لیے تو سلیم کو بخلا ہی دیا تھا۔ آپ کے لیے حضور، اس نے فوراً ہی اپنے خیالات پر قابو پاتے ہوئے کہا، راج میں بہت پریشان ہوں، کسی نے کرنل جوشی کو قتل کر دیا اور میرے ایجنٹ بھی پکڑے گئے۔ شرما مجھے بلیک میل کر رہا ہے، اس نے میرا جسمانی حصول شاید اپنے لیے چیلنج بنا لیا ہے، کیونکہ میرے ساتھ کے تمام لڑکیاں اس کے ایک اشارے پر اپنا سب کچھ سونپنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ راج معلوم نہیں یہ شخص کیوں میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہے، اور اگر اس نے میرے خلاف کوئی انکوائری شروع کر دی تو اس نے آگے وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ میں تمہارے جذبات کا اندازہ لگا سکتا ہوں سدرشنا، لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ جیسا تم سوچ رہی ہو معاملات ایسے ہی پیش آئے؟ دیکھو سدرشنا، میں زیادہ باتیں نہیں جانتا، لیکن ایک بات ضرور جانتا ہوں کہ تم خواہ مخواہ پریشان ہو رہی ہو۔ کم از کم میجر شرما تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ اور ہاں، ایک بات اور یاد رکھنا، اگر میری موجودگی میں تم پر کوئی مصیبت آ بھی جاتی ہے
تو میں تمہارے کسی محکمے کا لحاظ نہیں کروں گا، خواہ مجھے اس کی کچھ بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ اس کی یہ باتیں کچھ ایسے انداز سے کہی کہ سندرشنا کا دل مول لیا۔ راج بھگوان نہ کرے ایسا ہو، میں نے ارادہ کر لیا کہ اگر میجر شرما سے جان نہیں چھوٹتی تو میں راہ ہی کو چھوڑ دوں گی۔ پاپا کی کوشش سے کسی دوسری ڈپارٹمنٹ میں تبادلہ ممکن ہے۔ اف بھگوان، میں نے پہلے ہی پاپا کی بات کیوں نہ مانی؟ سندرشنا نے کہا۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، میں اپنے تجربے اور اپنی دیکھے ہوئے فلموں کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ لڑکی ارملا تم سے مخلص نہیں، اور ضرور کسی خاص مقصد کے ساتھ تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، یا پھر اسے لگایا گیا ہے۔ یہاں سب سے ہوشیار رہنا، اپنے کمرے میں بھی اس موضوع پر گفتگو سے بالکل احتراز برتنا۔ اچھا اب آؤ ہم سب سے پہلے دہلی فون کر کے انہیں مطمئن کر دیں۔ انکل اور انٹی بہت پریشان ہوں گے۔ میں نے انہیں جموں سے فون کیا تھا، لیکن جب تک تمہاری آواز سنائی نہیں دیتی انہیں یقین نہیں آئے گا، سلیم نے کہا۔ دونوں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئے۔ سندرشنا نے دہلی فون کر کے اپنے والدین سے سلیم کی درخواست پر نارمل لہجے میں بات کی اور انہیں بتا دیا کہ اس نے صرف راج کو یہاں بلانے کے لیے یہ سارا ڈرامہ کیا تھا۔ حد تیری کی، لالا دوارکا داس نے دوسری طرف سے ہنستے ہوئے کہا۔ بیٹی وہ کہیں بھاگا تو نہیں جا رہا، واپس آ لے، باقاعدہ تیرا منگیتر بنا دوں گی۔ بھگوان کے لیے آئندہ ہمیں نہ ڈرانا، میرا دل تو پہلے ہی بڑا نازک ہے، مسز دوارکا داس نے کہا۔ فون بند کر کے انہوں نے ٹی وی لگایا اور اب غیر ملکی نشریات دیکھ رہے تھے۔ سر چڑیا پھنسی ہوئی ہے، اڑ نہیں سکتی، آپ سے بچ کر جا نہیں سکتی، اور وہ جو ہرکلیس اس نے اپنے مدد کے لیے بلایا ہے وہ تو بڑا ہی بزدل ہے۔ میں تو کہتی ہوں آج ہی اٹھا لیجئے سالی کو، بڑی غیرت والی بنتی ہے، اس 2 ٹکے کے لونڈے سے یوں لپٹ رہی تھی جیسے اس کا خصم ہو، یہاں بڑی پاک صاف بنتی ہے۔ اور میلا نے میجر شرما کے لیے پیک تیار کرتے ہوئے کہا۔ وہ پہاڑی سے اتر کر معمول کے مطابق نیچے پارکنگ ایریا میں آئی تھی، جہاں سے ایک جیپ اسے یہاں قریباً 2 فرلانگ دور ایک ایسی ہی پہاڑی کے دامن میں بنے چھوٹے سے قلعے نما مکان میں لے آئی تھی۔ یہ را کا سیف ہاؤس تھا۔ میجر شرما یہاں صبح سے موجود تھا، یہ الگ بات کے کاغذات میں وہ دہلی میں ڈیوٹی کر رہا تھا۔ یوں تو وہ عموماً ایسی ہی طرز عمل اپنایا کرتے تھے اور اپنی نقل و حرکت راہ کے ہر اعلیٰ افیسر کو اپنے ساتھیوں سے پوشیدہ رکھنے کی ہدایات کی جاتی تھی، لیکن آج وہ بطور خاص جس مشن پر آیا تھا، اس کے بعد اس نے اپنے قریبی ساتھیوں کو بھی اس کے خبر کانوں کان نہیں ہونے دی تھی۔ کرنل جوشی کی پرانی داشتہ انسپکٹر اور میلا کو اس نے شروع ہی سے سندرشنا کے ساتھ چپکا دیا تھا تاکہ اس کے عزائم سے بروقت آگاہی ملتے رہے۔ اس نے ارملا کے ذریعے سندرشنا کے دماغ میں یہ خیال ڈالا تھا کہ وہ اپنے منگیتر کو یہاں بلائے۔ یہ شخص جس کا تعارف اس نے اپنے منگیتر کی حیثیت سے کروایا تھا، پہلے روز سے ہی شرما کو کٹکنے لگا تھا۔ جانے کمبخت کہاں سے کباب میں ہڈی بننے کے لیے چلا آیا ہے۔ اس سے تو مزہ ہی ایسے شکار میں آتا تھا جو محنت کرنے کے بعد ہاتھ لگے، اور میلا جیسے لڑکی جو اشارہ پاتے ہی پکے ہوئے پھل کی طرح اس کی جھولی میں گر جاتے، اس نے کبھی پسند نہیں کیا تھا۔ اب وہ سدرشنا کا شکار کھیلنے جا رہا تھا، لیکن اس مرتبہ اس نے ڈرامے کو حقیقت کا روپ دینے کا بڑا اچھا بندوبست کیا تھا۔ وہ ایسے شکار کو اور بھی زیادہ پسند کرتا تھا جس کے حصول کے لیے خون بہانا پڑے۔ اس نے جہاں ایک طرف سندرشنا کو حاصل کر کے اپنی درینہ ہوس پوری کرنے کی ٹھان لی تھی، وہاں دوسری طرف اس کے منگیتر راج سے بھی ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، اور اب وہ اسی منصوبے پر عمل کرنے جا رہا تھا۔ ارملا نے اسے بہانے سے آ کر ساری اطلاعات بہم پہنچا دی تھی، اور اب وہ دونوں شراب کی نشے میں دھت جانوروں کی طرح ایک دوسری کی بوٹیاں نوچ رہے تھے۔ دونوں نے اپنی آگ ٹھنڈی کر لی تھی اور اب ارملا واپس جا رہی تھی۔ اس نے اپنی ڈیوٹی مکمل ہونے پر منظر سے الگ ہو جانا تھا۔ شام ڈل رہی تھی جب وہ جیپ میں سوار ریسٹ ہاؤس کی طرف جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سدرشنا اور سلیم کے پاس موجود تھی۔ اچھا ہنی، تم لوگ انجوائے کرو، اب میرا یہاں رہنا کباب میں ہڈی بننے کے سوا اور کچھ نہیں کہلائے گا۔ میں تو چلی، میں نے رات والی بس میں سیٹ لے لی ہے، اب دہلی میں ملاقات ہوگی، اوکے بائے بائے۔ اس نے دونوں کی رسماً رکنے کو نظر انداز کرتے ہوئے روانگی سے پہلے باری باری گرم جوشی سے سندرشنا اور سلیم کا الوداعی بوسہ بھی لے لیا۔
دونوں اسی نیچے تک چھوڑ کر آئے تھے جہاں سے وہ آرمی کی ایک جیپ میں بیٹھ کر چلی گئی تھی۔ دونوں واپس آ کر دوبارہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئے۔ سلیم نے رات کا کھانا جلدی کھا کر سو جانے کا ارادہ کیا تھا۔ اس نے سندرشنا کو ایک روز مزید یہاں قیام کرنے کے بعد دہلی واپس لوٹ جانے کے لیے راضی کر لیا تھا۔ دونوں تھوڑی دیر بعد گہری نیند سو گئے۔ تینوں میجر شرما کے سامنے اس طرح ہاتھ بندھے کھڑے تھے جیسے رنگ ماسٹر کے سامنے شیر بالکل گدھوں کی طرح گردن جھکائے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ تینوں اس علاقے کے چھٹے ہوئے غنڈے تھے۔ تینوں پر ڈکیتیوں، اغوا اور قتل کے مقدمات تھے، لیکن پولیس ان پر راہ کی اجازت کے بغیر ہاتھ نہیں ڈال سکتی تھی کیونکہ تینوں راہ کے لیے کام کرتے تھے۔ سرحدی علاقہ ان کے لیے اپنے محلے کے کھیل کے میدان جیسی حیثیت رکھتا تھا اور یہ لوگ سرحد کے کیڑے کہلاتے تھے۔ راہ کے کسی بھی ایجنٹ کو سرحد کے پار لے جانا اور سرحد پار کر کے کام ختم ہونے پر واپس بھارت لانا ان کے فرائض میں شامل تھا۔ کبھی کبھی وہ منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے سرحد پار ایک آدھ دھماکہ بھی کر دیا کرتے تھے۔ میجر شرما کی تیار کردہ منصوبے کے مطابق انہیں اس علاقے میں سرگرم کشمیری حریت پسندوں کے ایک گروپ کی حیثیت سے ریسٹ ہاؤس پر حملہ آور ہونا تھا۔ وہاں سے سندرشنا کے منگیتر راج کو قتل کرنے کے بعد اسے اغوا کر کے بطور یرغمال اپنے ساتھ لے جانا تھا۔ یہاں سے ریسٹ ہاؤس تک ان کے لیے میدان بالکل صاف تھا اور شرما کو یقین تھا کہ اوپر ریسٹ ہاؤس کے معاملات وہ خود سنبھال لیں گے۔ سندرشنا کو قابو کرنے کے بعد انہوں نے میجر شرما کے ایک خفیہ ٹھکانے پر پہنچانا تھا جہاں میجر شرما نے ایک طویل عرصے تک اپنی ہوس کی آگ کو بہیمانہ طریقے سے ٹھنڈا کرنے کے بعد سندرشنا کو واپس انہی لوگوں کو سونپ دینا تھا، اور پھر یہ ان کی مرضی پر منحصر تھا کہ وہ اسے کتنے عرصے تک اپنے ہوس کا شکار بنانے کے بعد آگے دوسرے ہاتھوں میں منتقل کر دیتی۔ سال میں وہ لوگ ایسے ایک دو وارداتیں منہ کا ذائقہ تبدیل کرنے کے لیے ضرور کر لیا کرتے تھے۔ آج بھی اس نے اس علاقے میں ڈیوٹی پر موجود اپنے دو اور ساتھیوں کو بھی اپنے ہاں خصوصی پارٹی پر مدعو کیا تھا۔ ان درندوں نے اپنے ہی ڈپارٹمنٹ کے انسپکٹر سندرشنا کو اغوا کروانے کے بعد اس کی اجتماعی ابرو ریزی کا بھیانک منصوبہ تیار کیا تھا۔ میجر شرما کے ساتھی اس کے لیے بطور خاص بڑی نایاب وسکی کی بوتلیں لائے تھے اور اب وہ کاکٹیل کے مزے اڑاتے آنے والے لمحات کے تصور سے باولے ہوتے جاتے تھے۔ رات ایک پہر بیت چکی تھی۔ اچانک ہی سلیم ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ وہ گہری نیند سے یوں ہی بیدار نہیں ہوا تھا بلکہ اس کی چھٹی حس نے اسے کسی آمدہ خطرے کا احساس ہونے پر جیسے کان سے پکڑ کر گہری نیند سے بیدار کر دیا تھا۔ کمرے کے باہر سوائے اس علاقے میں موجود مختلف جانوروں کی آوازوں کی اور کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اسے جیسے گمان ہو چلا تھا کہ مصیبت آنے والی ہے۔ دوسری ہی لمحے اس نے پھرتی سے دوسرے پلنگ پر گہری نیند سوئی سندرشنا کو بیدار کر دیا۔ اسے جگاتے ہوئے سلیم نے اس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں وہ اچانک بیدار ہونے پر گھبرا کر چیخ نہ مار دے، اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ سندرشنا نے آنکھیں کھولی اور اس کی نظر راج پر پڑی جس نے اپنے ایک ہاتھ اس کے منہ سے بند کیا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے منہ پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کو کہہ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں چپکا کر اس کی بات سمجھ لینے کا اشارہ کیا تو سلیم نے اس کے منہ پر سے ہاتھ ہٹا دیا۔ کیا بات ہے؟ اس نے بڑے نارمل لہجے میں دریافت کیا۔ بالآخر وہ راہ کی تربیت یافتہ آفیسر تھی اور زندگی کے اچانک آنے والے ایسے غیر معمول حالات سے نمٹنے کی اسے خصوصی تربیت دی گئی تھی۔ خطرہ ہے، تمہارے سروس ریوالور تو ہے نا تمہارے پاس؟ اس نے اپنے منہ قریباً سندرشنا کے کان سے لگاتے ہوئے دریافت کیا۔ یس، یہ کہتے ہوئے سندرشنا لیٹے لیٹے کلابازی لگا کر اپنے بستر سے زمین پر آ گئی۔ اس نے بغیر آواز نکالے ایک طرف ڈریسنگ ٹیبل کے پاس پہنچ کر اپنے بڑے سے پرس سے ریوالور نکالا اور اب اسے فائرنگ پوزیشن کے لیے تیار کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے سلیم کو کمرے کے دروازے کے ساتھ چپک کر کھڑے رہنے کا اشارہ کیا اور خود بھی دوسرے دروازے کے ساتھ چپک کر کھڑی ہو گئی۔ دونوں نے کمرے کے باہر آہٹ محسوس کر لی تھی۔ سردی کی وجہ سے انہوں نے کیونکہ کھڑکی کو ڈبل لاک کر کے بند کیا تھا، اس لیے اسے توڑے بغیر اندر آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یوں بھی یہ کھڑکی ایسی پوزیشن میں تھی جہاں سے کوئی بھاگ کر باہر تو جا سکتا تھا، اندر نہیں آ سکتا۔ دونوں کے حساس کانوں نے اب دروازے کے باہر والے لاک میں چابی گھومنے محسوس کی، جس کا مطلب یہ تھا کہ ان لوگوں کو کمرے کے دروازے کی ایک چابی پہلے ہی دی گئی تھی اور انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ دروازہ لاک ہوگا۔ اس دروازے میں الگ سے کوئی بولٹ نہیں لگایا تھا، جس کا مطلب یہی تھا جیسے ہی دروازہ کھلا وہ اندر آ جائیں گے۔
اچانک ہی ایک خیال سندرشنا کے دماغ میں سمایا اور دوسری ہی لمحے اس نے اپنے جگہ سے چست لگا کر اپنے بیڈ کے سرانے لگے گھنٹی کا پش بٹن دبا دیا اور دباتی چلی گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے چاہا کہ ٹیلی فون پر ایمرجنسی سے رابطہ کرے، لیکن ٹیلی فون ڈیڈ تھا، لائن باہر سے کٹی جا چکی تھی۔ جیسی ہی وہ پرانی پوزیشن میں کھڑی ہوئی، دروازہ اچانک کھلا اور تینوں بدماش جنہوں نے اپنے منہ پر نقاب اوڑھ رکھے تھے ایک دوسرے کے تعاقب میں اندر گھس آئے۔ تینوں مسلح تھے لیکن اچانک ہونے والی مزاحمت سے بے خبر۔ جیسی ہی پہلے کے سر پر سندرشنا نے پوری طاقت سے ریوالور کے دستی کی ضرب لگائی، وہ چکراتا ہوا دوسری دیوار تک چلا گیا۔ دوسری کے پیٹ میں سلیم نے اتنی قوت سے لات ماری تھی کہ وہ الٹ کر اپنے دوسرے ساتھی پر جا ٹکرایا۔ اس کے ساتھ ہی باہر سے کسی نے اس طرف آنے کی آوازیں سنائی دی۔ شاید اس کے مسلسل گھنٹی بجانے پر کچھ ملازم اس طرف آ گئے تھے۔ اس صورتحال سے تینوں کو حواس باختہ کر دیا اور دوسرے دونوں اپنے تیسرے ساتھی کو سنبھالتے پلک جھپکتے باہر نکلے، جس کے ساتھ ہی انہوں نے بکلا کر ہوا میں 3-4 گولیاں چلا دی۔ خبردار، کسی نے اس طرف آنے کی ہمت کی تو مارا جائے گا۔ ہم نے ریسٹ ہاؤس کو گھیرے میں لے رکھا ہے، ہمارا تعلق JKLF سے ہے، ان میں سے ایک نے چلاتے ہوئے کہا۔ شاید اب بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری تھی، لیکن جس کے ساتھی کے سر پر سندرشنا نے وار کیا تھا وہ نیم بے ہوش تھا اور اسے سنبھالے رکھنا ان کے لیے مسئلہ بنا ہوا تھا۔ دوسری طرف سندرشنا نے کمرے کے دروازے کی اوٹ سے ایک فائر کر کے انہیں ایک طرف کر دیا۔ اس صورتحال سے ان کے چکے چھڑا گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ گرفتاری کی صورت میں میجر شرما خود انہیں کسی بھی بہانے سے گولی مار دے گا۔ اس مشن کی رازداری کے لیے وہ کسی بھی انتہا تک جا سکتا تھا۔ فائرنگ کی آواز اور ان کے للکارنے پر اس طرف آنے والے ملازم دوبارہ واپس بھاگ گئے۔ شاید وہ نیچے موجود گارڈز کو خبردار کرنے جا رہے تھے۔ حملہ آور نے ان لمحات کو غنیمت جانا اور اپنے ساتھی کو سہارا دے کر سندرشنا کے کمرے کی جانب فائرنگ کرتے ہوئے جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ چند منٹ بعد وہاں ملٹری پولیس آ گئی تھی۔ سندرشنا کے تعارف کروانے پر انہوں نے اسے کوئی سوال نہیں کیا تھا اور اس طرف سے واقعے کی رپورٹ درج کر کے واپس لوٹ گئے تھے۔ صبح ہونے پر را کا مقامی کمانڈر سندرشنا کے پاس پہنچ چکا تھا۔ وہ قریباً 10 میل کا سفر طے کر کے آیا تھا۔ اس نے سندرشنا کی بہادری کی تعریف کی اور اس کا بیان لکھ کر سندرشنا کے کہنے پر واپس لوٹ گیا، کیونکہ انسپکٹر سندرشنا نے کسی بھی قسم کی مدد لینے سے انکار کر دیا تھا اور اسے کہا تھا کہ را کے ایک افیسر ہونے کے ناطے وہ دہشت گردوں کا مقابلہ خود کرنے کی اہلیت رکھتی ہے۔ اس نے سلیم کا تعارف اپنے منگیتر کی حیثیت سے کروایا تھا، جو آج ہی اس کے پاس پہنچا تھا، کیونکہ دونوں نے باقی چھٹیاں اکٹھے گزارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ سلیم نے یہ بات بطور خاص نوٹ کی تھی کہ اس لڑکی میں کچھ خصوصیات ضرور موجود ہے۔ یوں تو وہ مشرقی عورت کی طرح ایک کمزور عورت تھی، لیکن مشکل پڑنے پر وہ مردوں سے زیادہ بہادری کا مظاہرہ کر سکتی تھی، جس کا ثبوت اس سے پہلے اسے گنگا نگر میں بھی مل چکا تھا، جب دونوں نے مل کر غنڈوں کا مقابلہ کیا تھا۔ صبح انہوں نے مقامی تانے میں قانون کے مطابق رپورٹ درج کروائی اور اب وہ دہلی واپس جانے کے لیے پر تول رہے تھے۔ ان لمحات میں جب وہ ادھم پور سے بس اسٹینڈ کی طرف آرمی کی جیپ میں جا رہے تھے، یہاں سے بمشکل 1 کلومیٹر کے فاصلے پر اسی تیز رفتار نالے میں 3 لاشیں بہتی چلی جا رہی تھی۔ یہ وہ ناکام غنڈے تھے جنہیں میجر شرما اور ان کے ساتھیوں نے اس طرح منہ لٹکا کر واپس آنے پر اس نالے کے کنارے کھڑے کر کے گولیوں سے بھون ڈالا تھا۔ ان کے لیے یہ معمول کی کارروائی تھی۔ یوں بھی ایسے ناقابل شناخت لاشیں مقبوضہ کشمیر کے تیز رفتار ندی نالوں میں اکثر بہتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے جو حریت پسندوں کا نشانہ بنتے اور وہ مظلوم اور بے گناہ کشمیری بھی جنہیں بھارتی فوج مار کر پھینک جایا کرتی تھی۔ کسی کو ان لاشوں پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ جموں تک وہ بس کے ذریعے پہنچے تھے۔ اس دوران سندرشنا نے خود ہی سلیم کو بتا دیا تھا کہ اس کے ذہن کے مطابق یہ لوگ میجر شرما کے بھیجے ہوئے تھے، جو کشمیری حریت پسندوں کے روپ میں اسے اغوا کر کے لے جاتے اور سلیم کو مار ڈالتے۔ کیا تمہارا افیسر اس حد تک گر سکتا ہے؟ آف کورس، سندرشنا نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، تو سلیم نے حیرانی سے اس کی طرف یوں دیکھا جیسے اس کے منہ سے اچانک آگ کا گولا نکل آیا ہو۔ جموں سے دہلی تک کا سفر انہوں نے ٹرین کے ذریعے کیا تھا اور دونوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا کہ اس واقعے کے گھر والوں کو ہوا بھی نہیں لگنے دیں گے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔
جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو دبا دیں تاکہ آپ کو بر وقت اپڈیٹ ملتی رہے۔ پاکستان پائندہ باد۔